पैसों के लालच में लोग राजीनामा कर जाते हैं, लोग उन्हीं के साथ पैच अप करके स्टेटमेंट दे देते हैं। मैं सीपीओ साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि ऑफिसर्स के साथ साथ जो आपके सिपाही हैं, जो आपका आईओ है, जो आपके सब इंस्पेक्टर्स हैं, खुदारा उनको भी अच्छा करें। पार्टिसिपेट किया है सारी डिबेट में, जैसे उन्होंने क्वेश्चन आंसर किए, और मतलब मैं खुद इस बात पे बड़ी हैरान थी। एक बंदा एक पुलिस के पास गया नहीं है, लेकिन वो पुलिस को बुरा कह रहा है, तो ये चीज़ जो है हमने ख़त्म करनी है। शहरियों की मुश्किलात कम करने और आवाम में पुलिस के इमेज को बेहतर अंदाज में पेश करने, लोगों के पुलिस पर एतमाद को फोकस देने की गर्ज से फैसलाबाद पुलिस ने नौजवान तबका को मुतहर्रिक करने का सिलसिला शुरू कर दिया। औरतों को तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ निस्वा के मुतल्लिक आगाही मुहिम के सिलसिला में रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। ID पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने औरतों के तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ निस्वा के मुतल्लिक आगाही मुहिम के सिलसिला में रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मुनक्किद किए गए सेमिनार में शिरकत की, जिसमें डायरेक्टर प्लानिंग चौधरी मोहम्मद इशफाक, चेयरपर्सन रिफा यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुदस्सर अहमद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट शोबा अबलागियात डॉक्टर कशान आतिफ, इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज इंस्पेक्टर गुलनाज समेत रिफा के तुलबा और तालिबात ने शिरकत की। इस मौका पर सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने तालिबात से कहा, आप कौम का मुस्तकबिल हैं, आपने ही आइंदा नस्लों की परवरिश के फराइज़ सरअंजाम देने हैं, इसलिए आपको खुद बहादुर बनकर हालात का मुकाबला करना होगा। जो मेरी whatever I have उसके ऊपर मेरा आप लोगों ने ख्याल करना है। You are responsible for my well-being, you are responsible for my financial well-being। अब आप मुझे बताएं कि क्या मुझे इतना बेवकूफ होना चाहिए कि मैं स्पेंड 3 बच्चों पे करूं और एक्सपेक्ट एक बेटे से करूं? Why shouldn't I expect from my daughters as well? Why shouldn't I make them realize कि बेटा आप बच्चा आप दोनों भी मेरे लिए जिम्मेदार हो, जिस तरह मेरी बहन मेरे लिए भाइयों से बढ़ के है। Whenever there is any family need, she always pay more than हम 2 भाई 1 बहन है, वो हमसे ज्यादा पैसा देती है फैमिली कंट्रीब्यूशन में। तो आप सबसे मैं अगर बड़ी मैथमेटिकल टर्म में बात करूं तो जब आप अपनी बहनों पे, अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी एफर्ट्स, अपनी एजुकेशन, अपना माइंडसेट, तो आप उनसे ये तवक्को सिर्फ क्यों करते हैं कि जब कल ये पढ़ लिख जाएगी तो ये नौकरी नहीं कर सकती, ये कमा नहीं सकती, ये सिर्फ शादी करने के लिए पढ़ाया इसको? Why so? Why can't we trust our son who go out और वो जाके, sorry to say but मैंने ऐसे पहले ही कहा कि मैं एक बड़े ओपन टर्म्स में आपसे बात करूंगा कि वो बाहर जाए, वो अपनी मर्जी से दोस्त मेल और फीमेल बनाए, हम उसको तो ना पूछें। अपनी बेटी पे हम ट्रस्ट ना करें, अपनी बेटी को हम वो लेवरेज, वो ट्रस्ट ना दें, उसके साथ हम ये बात, उसको हम इतना कॉन्फिडेंस ना दें। We have to do it, ये हमें करना होगा, तभी हम आगे। आप देखें ना हमारे मुल्क की पॉपुलेशन का परसेंटेज देखें, आप हमारे ओवरऑल रिजल्ट्स देखें कि रिजल्ट्स में हमारे रिजल्ट्स में मेल आ गए या फीमेल आ गए या क्या कंपोजिशन है, लेकिन जब काम की बारी आए तो हम कहेंगे ये सीटें सारी इनके लिए हैं। बट मैं जैसे पहले कहा, जहाँ से मैं थोड़ा सा डिट्रैक्ट हुआ, प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आप में आता है। प्रॉब्लम वहाँ आता है जहाँ आप अपनी एजुकेशन को, ठीक है औरत के 2 रोल हैं, वो शादी करती है, उसने अपने घर में अपने बच्चों को एजुकेशन ट्रांसफॉर्म करनी है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आता है जहाँ पे आप हार मान लेते हैं और आप कहते हैं कि बस यही मेरा रोल था, पैसा कमाना मेरा रोल नहीं है, या सर्व करना, अब नौकरी करना, अब कंट्रीब्यूट करना टुवर्ड्स सोसाइटी इज नॉट माय रोल। ये प्रॉब्लम आता है। जो औरत इस प्रॉब्लम को बाईपास कर लेती है, चाहे वो गुलनाज है, चाहे वो ज़ैनब ASP है, चाहे वो फरा है, चाहे वो सना है, चाहे वो जैसी और बहुत सारी औरतें हैं, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही होती है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को वापस अपना एक रोल दे रही होती है। सेमिनार में तलबा ने बड़े सख्त सवालात किए, जिसके जवाब CPO फैसलाबाद ने बड़े तहम्मुल से दिए। यूनिवर्सिटी के तलबा ने पुलिस के इस इकदाम की खूब तारीफ की, जिस पर उनका कहना था, आज के इवेंट के हवाले से तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि इवेंट जो है वो बेस्ड कर रहा था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस, जो बहुत ही प्रोडक्टिव और इंफॉर्मेटिव सोर्स ऑफ टॉपिक के रिलेटेड था। इसमें हमें बहुत ही चीज़ें सुनने को मिली और समझने को मिली, और मेन इशू जो था वो ये था कि पुलिस और कम्युनिटी के दरमियान जो फेयर था और डिफरेंस था और गैप जो था वो ख़त्म हुआ, क्योंकि मैंने उनसे क्वेश्चन किया था CPO से कि देयर इज़ सो मच डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड द पुलिस ऑफिसर, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट। तो उन्होंने कहा कि जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट नहीं है, फियर जो है वो क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि जब आवाम जो है वो एक
کوئی غیر قانونی کام کرتی ہے تو ہمیں پھر ان سے رسپیکٹفلی وہ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتی ہے تو ہمیں پھر ان سے فیئر کے ریلیٹڈ جو ہے وہ کام کروانا پڑتا ہے. جی آج کا جو ایونٹ تھا وہ بہت انفارمیٹیو تھا. پنجاب پولیس کی طرف سے ایک بہت اچھا قدم ہے جہاں پہ وہ اویئرنیس دے رہے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, اسپیشلی جو عورتیں ہیں ان کی کیا حقوق ہیں, جو زیادہ تر جیسے عورتیں نارمل جو دیکھا جاتا ہے کہ جی وہ ظلم و ستم سہ لیتی ہیں یا جو بھی بات ہوتی ہے وہ پولیس کی طرف لوگ رخ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, انہوں نے ویسے تو ٹاپک ویمنس کی طرف تھا لیکن انہوں نے اوور آل بات کی, لڑکوں لڑکیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی, انفارم کیا کہ ان کو کس طرح سے پولیس جو ہے وہ ان کو ان کی خدمات میں حاضر ہے ہمیشہ, اور کس طرح سے جو ان کا ایک نیگیٹو امیج بنا ہوا ہے جو پولیس کا تو وہ کس طرح سے غلط ہے. انسان لوگوں کی اپنی پرسیپشنز ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات ہمیں واضح کی کہ جس طرح پنجاب پولیس ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. جس طرح انہوں نے ایگزامپل دی کہ اگر ایک دن کے لیے ہم پولیس کو ہٹا دیتے ہیں تو بہت زیادہ کام خراب ہوگا. آئی جی پنجاب کی طرف سے ایک نہایت ہی احسن اقدام ہے جو لوگوں کے اور پولیس کے مابین جو فاصلہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. بہت ہی انفارمیٹیو آج کا ایونٹ تھا جس میں سی پی او فیصل آباد نے اسٹوڈنٹس کو آگاہی دی ہے اور خصوصاً جو ہے وومن کے لیے کہ جو ہراسمنٹ کے اس طرح کے کیسز آج کل سامنے آ رہے ہیں ان سب کے لیے انہوں نے بتایا کہ کس طرح کرنا چاہیے. آج کا ایونٹ جو ہے نا مجھے بہت زیادہ انسپائرنگ لگا کیونکہ جو سی پی او فیصل آباد آئے تھے انہوں نے بہت ہی تحمل مزاج میں بہت ہی بچوں کے جو ہیرش کویسچن تھے نا ان کا بھی جواب دیا. اور مجھے لگتا ہے انہوں نے مردوں اور عورتوں کے بارے میں جس طرح ہمیں اویئرنیس دی, جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا ڈومیسٹک وائلنس پہ انہوں نے بات کی, اگر ہم ہر ادارے کا آفیسر اسی طرح کا ہو جائے تو مجھے لگتا ہے بہت بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے, چینج بلکہ یوتھ میں بہت بڑا چینج آ سکتا ہے. جی سی پی او صاحب کی بہت مہربانی, وہ رفا میں تشریف لے کے آئے. ہم نے ریسنٹلی ان کے ساتھ ایک انٹرنشپ کی ہے. وہ بہت اچھے انسان ہیں اور بہت اچھا مطلب بچوں کو کنوے کرتے ہیں پڑھائی کے حوالے سے اور باقی بھی معاملات جو ہوتے ہیں ان کے. آج کے ایونٹ ویسے تو بہت اچھا تھا لیکن میں سی پی او صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آفیسرز کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سپاہی ہیں, جو آپ کا آئی او ہے, جو آپ کے سب انسپیکٹرز ہیں, خدارہ ان کو بھی اچھا کریں. ایک ڈی ایس پی لیول کا آفیسر بہت اچھا ہے لیکن جیسے ہم ناکوں پہ جاتے ہیں, ہم جیسے ہی ایک کانسٹیبل کے ساتھ اٹریکشن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو چہرہ دکھاتے ہیں وہ پولیس کا اصلی چہرہ ہے. جو اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پولیس افسر ہم سے اچھے سے بات کرتا ہے وہ پولیس کا چہرہ نہیں ہے. پولیس کا اصلی چہرہ ہمارے سامنے وہی چہرہ آتا ہے جو ناکے پہ کھڑا ہو کے کانسٹیبل مجھ سے پوچھتا ہے کہ بھائی اپنے ڈاکومنٹ چیک کرواؤ. وہ تمیز سے بھی بات کر سکتا ہے. خدارہ سی پی او صاحب, خدارہ آئی جی صاحب, جو آپ عوام کو اپنا جو ہے وہ دوست سمجھتے ہیں, یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, آپ کی اپنی فیملی ہے, ان کو بھی ٹھیک کریں. بہت شکریہ. آج کا ایونٹ بہت اچھا تھا, اویئرنیس رہی اس کے بارے میں. ہمیں انہوں نے گائیڈ کیا کہ پولیس ایک آپ کی دوست بن سکتی ہے. ہم میں سے لوگ آپ پولیس میں جاتے ہیں اور ہمیں پولیس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. آج کے ایونٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کا ایونٹ بہت اچھا ہوا ہے اور کوشچن بھی ٹف کیے لیکن سی پی او نے اس کا پیشنٹلی جو ہے اس کو آنسر دیا ہے. خواتین کے تحفظ کے لیے تحفظ مراکز, اینٹی وومن ہراسمنٹ سیل اینڈ وائلنس سیل کا بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے جس پر آپ کبھی بھی بلا جھجک کسی بھی وقت کال کر کے اپنے مسائل کے بارے میں آگاہ کر سکتی ہیں, جس پر پولیس فوری ایکشن لیتے ہوئے آپ کو مکمل تحفظ فراہم کرے گی, جس پر انسپیکٹر گلناز کا کہنا تھا. بچوں کا رسپانس جو ہے ہماری توقع سے بڑھ کے اچھا تھا. بچوں نے جیسے پارٹیسپیٹ کیا ہے ساری ڈبیٹ میں, جیسے انہوں نے کوسچن آنسر کیے, اور مطلب میں خود اس بات پہ بڑی حیران تھی کہ بچوں کا سوسائٹی کے حوالے سے ویژن اتنا براڈ ہے اور ان کے سوال ان کی میچورٹی کی نشاندہی کر رہے تھے. یہ واقعی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہمارا. اور میم آپ کا منشور کیا تھا یہاں پہ آنے کا؟ بیسکلی دوردے آئی جی پی صاحب ان کی طرف سے یہ ساری ایک بڑی کلیئر انسٹرکشن ہے کہ ہم نے پولیس کی امیج بلڈنگ کرنی ہے. پولیس کا ایک جو ٹیبو ہے, جو خوف ہے, اس کو عوام کے دل سے نکالنا ہے. تو اسٹوڈنٹ ایک ایسی سیڑھی ہے ہمارے لیے جنہوں نے فیوچر میں ساری جو ہے باغ دوڑ اس کو سنبھالنا ہے. اگر آج ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ دیں گے تو وہ پولیس کے پرسیپشن سے ہٹ جائے گا, جو کہ انہوں نے ایک بندہ ایک پولیس کے پاس گیا نہیں ہے لیکن وہ پولیس کو برا کہہ رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے ہم نے ختم کرنی ہے. جب تک آپ خود پولیس کو نہیں ملیں گے, پولیس کے بارے میں آپ خود سے ایک رائے قائم نہ کریں, اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کہاں کر رہے ہیں. ان کو ہم نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے ان کے لیے کیا کیا ایپس بنائی ہیں, کیا کیا آفیسز بنائے ہیں, کن کن لوگوں کو ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف ان کو اسپیشل جگہوں پہ تعینات کیے ہیں تاکہ ہم ہر جگہ پہ عوام کو اکوموڈیٹ کر سکیں.
اور جب ہم ان کو اکاموڈیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ پولیس کی امیج بلڈنگ کے لیے بڑا کام آنے والی چیز ہے, اور وہی بتانے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے تھے. جو آج کل وومنس کو جو مسائل آ رہے ہیں کہ وہ ڈر کے مارے جاتی نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے اتنا خوف بلڈ کیا ہوا ہے اپنے آپ میں کہ اگر ہم جائیں گے تو ہمارے شوہر کیا کہیں گے, ہماری فیملی کیا کہیں گے. ان کا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس خوف کو ختم کیا جا سکے. عورتوں بھی بہت حقوق رکھتی ہیں, وہ بھی پولیس کے پاس جا سکتی ہیں. پنجاب پولیس نے عورتوں کے لیے بھی ایک مطلب تھانہ مختص کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ جائیں اور اپنے مسائل بتائیں اور ان کا حل کروائیں. اسی وجہ سے ہمارے سی پی او صاحب اور انسپیکٹر گلناز میم بھی یہاں پہ تشریف لائی اور بہت اچھا آج کا ایونٹ رہا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.